ریڈیو، ٹیپ، کیمرہ، ٹیلی ویژن کی خرید و فروخت کیسا ہے؟ ریڈیو تو حرام نہیں ہے، ٹیپ بھی درست ہے، کیمرہ ناجائز ہے، اور ٹیلی ویژن حرام ہے۔ ٹیلی ویژن اور وی سی آر کی خرید و فروخت گناہ کبیرہ ہے۔ کیا اعتکاف صرف ایک دن کا بھی ہے؟ جی ہے، نفلی اعتکاف 1 گھنٹے 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر معتکف کا گھر مسجد سے بالکل قریب ہے تو وہ سحری کھانے اور ضروریات حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جا سکتا ہے بشرطے کہ کوئی اور انتظام کرنے والا نہ ہو، اور اگر کوئی اور انتظام کرنے والا ہے، کھانا لانے والا ہے، پھر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح مسجد کے طہارت خانے اگر اس کے قابل استعمال نہیں ہے یا اس میں وہ فارغ نہیں ہو سکتا ہے تو قریب گھر میں جا سکتا ہے۔ اگر امام تراویح کی دوسری رکعت میں قاعدے میں بیٹھنا بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، پھر فوراً قاعدے میں واپس بیٹھ جائے اور آخر میں سے سجدہ کر لے تو یہ 2 رکعت ٹھیک ہو جائے گی یا پھر نماز دہرائی جائے گی؟ چونکہ آخری قاعدہ فرض تھا، اس لیے یہ فرضوں کی طرف لوٹ آیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ نماز ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد حسن علی رکھا ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس کا نام محمد حسن یا حسن علی رکھو، درست رکھا ہے آپ نے، حسن علی بھی ٹھیک ہے، محمد بھی ساتھ ہے۔ میرے پاس ایک ٹیپ ہے اور میں ابھی بھی اس کو بیچنا چاہتا ہوں، اور جس پر میں بیچ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس پر گانے سنتے ہیں، تو کیا یہ بیچنا جائز ہے؟ گناہ کی جگہ بیچنا ناجائز ہے۔ کیا ایک مشت داڑھی کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ایک مشت داڑھی، حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو داڑھی سے پکڑا تھا، تو داڑھی ایک مشت تھی، تب گنجی داڑھی سے کون پکڑے گا؟ زوال کا مسئلہ معلوم کرنا، مثلا 11:32 پر شرعی زوال شروع ہوا تو کیا زوال کا وقت قبل الظہر تک رہے گا؟ نہیں، زوال کا وقت مشکل سے 10 یا 15 منٹ ہے، 5-6 منٹ پہلے، 5-6 منٹ بعد۔ قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق اگر اگلی صف میں نمازی بیٹھے ہو تو ان کی پیٹھ کوئی حرج نہیں ہے، پیٹھ پیٹ میں کوئی حرج نہیں۔ مرد کا سیاہ خضاب لگانا گناہ کبیرہ یا صغیرہ؟ بلا ضرورت کے تو کبیرہ ہے، ویسے صغیرہ ہے۔ ٹیپ پر جو تلاوت ہوتی ہے اس کی سماع واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے۔ سورۃ یاسین شریف خواب میں پڑھنا، ماشاءاللہ مرادیں پوری ہو جائے گی، دل مضبوط ہوگا۔ جو فرشتہ جانوروں کی طرح کی روح نکالتا ہے اس کا نام بتائیے؟ اسماعیل۔ شیخ و تفسیر ایک بیوہ عورت ہے، اس کے کمانے کے کوئی ذریعہ نہیں، اس کے تعلقات سادات قوم سے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غیر زکوٰۃ سے تعاون ضروری ہے۔ مندرجہ ذیل اشیاء کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ریڈیو، ٹیپ، کیمرہ، یہ تو لکھے دیا۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا کیا، اور جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب ماشاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن۔ لا حول تو دونوں پہ آیا ہے، ماشاء اللہ و کان و ما لم یشاء لم یکن ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے، لیکن اس کا ثبوت نہیں ہوا۔ کیا آپ نے فرمایا کہ 27 ختم کو مٹھائی وغیرہ بانٹنا بھیجا جائے؟ تو ختم بخاری پر اس طرح کے دیگر دینی پروگراموں کے آخر میں مٹھائی بانٹنا ہم تو کبھی بھی نہیں بانٹتے، یہ عجیب بات ہے۔ ختمات پر مٹھائیاں بانٹنا بدعات میں سے، کہا نہیں، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا۔ فقیہ الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں 14 جگہ لکھا ہے کہ ختم کی مٹھائی بدعات میں سے، ختم شریف کی شیرینی شریف بدعات ہے۔ اگر ٹی وی میں قرآن پاک کی تلاوت یا نعت یا دین سے متعلق پروگرام آ رہے ہو وہ بھی دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، اسی سے فسق و فجور کا راستہ بنے گا۔ فجر کی جماعت جب کھڑی ہو جائے تو سنتیں پڑھے یا جماعت میں شامل ہو جائے، سنت فاصلے پر پڑھ کے آ جائے۔ جب دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہے تو سنتیں پڑھ لے، اگر وہ بھی فوت ہو رہا ہے تو پھر سنتیں چھوڑ دے۔ اگر ہوا یا ریح خارج ہو جائے تو اس صورت میں استنجا کرنے پڑے گا۔ ہوا یا ریح خارج ہوا اتنا زور سے کہ اپنے ساتھ اور چیزیں بھی لے آئے تو پھر تو استنجا کرنا پڑے، کپڑے بھی دھونے پڑیں گے۔ صرف ہوا خارج ہونے سے وضو ہو گئے، استنجے کی ضرورت نہیں۔ بدعتیوں کی طرف سے ایک پمفلٹ مسجد میں لگا ہوا ہے
کہ یہ گستاخ ہے اشرف علی، یہ تو خیر جو خود مسلمان نہیں ہے وہ کسی کو کیا گستاخ کہے گا؟ پہلے تو بدعتی مشرک ہے اور کئی آیات اور احادیث کا منکر ثابت ہوا ہے۔ پوچھنا یہ کہ ایک شخص نے شادی کی پھر چند دن کے بعد اس کو طلاق دی، عورت کو جہیز واپس دینے سے انکار کیا، اب اس کے بارے میں شریعت کیا کہتے؟ شریعت کہتی ہے کہ جہیز واپس دے دے، اور کیا کہے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کے لحد کہاں ہے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اس بارے میں کیا قول ہے؟ ہاں معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ راستے میں انتقال کر گئے، کوئی طور سے واپسی پر۔ معراج میں آپ نے فرمایا نا کہ رأیت قبر موسیٰ عند الکثیب الاحمر، میں نے سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ کی قبر دیکھی کہ وہ کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور فرمایا اگر وہاں سے گزر ہوا تو جگہ بتا سکتا ہوں۔ اگر کوئی شخص روزے کے ساتھ کسی اجنبی عورت کو چھو لے اور چھونے سے شہوت کے ساتھ منی کا اخراج بھی ہو جائے تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گی یا روزہ ٹوٹ گیا؟ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا یا کفارہ ہوگا؟ قضا ہوگا۔ فعل جب پورا ہوتا ہے تو کفارہ ورنہ قضا۔ جی بدعتی ہری پگڑی ارے امام خلاف سنت ہے۔ پردے کا انتظام ہوتے ہوئے عورتوں کو تراویح نہ پڑھنے پر گناہ ملتا ہے؟ نہیں، تراویح تو وہ اپنی پڑھے گی جب جماعت نہیں ہے، لیکن پڑھنا سنت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آخری عشرے میں پانی سے روزہ کھولنا افضل ہے؟ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ 10 پانی سے، 10 کھجور سے، 10 نمک سے۔ احادیث مبارکہ سے تو 300 روزے کھجور سے ثابت ہے۔ 28 نومبر کو جنگ اخبار میں مولانا محمود مدنی کا بیان تھا کہ اگر نورانی دیوبند ہے تو ہم اس کی امامت میں نماز پڑھنے کے تیار ہے۔ وہ محمود مدنی کوئی خاص آدمی نہیں ہے، وہ ایسے غیر ضروری سا آدمی ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی بہت مدنی شودنی پھرتے رہتے ہیں، فلاں مدنی ہے فلاں مدنی۔ یہ کوئی جاپانی سا آدمی دیوبند میں گھسا ہوا ہے۔ کیا نماز پڑھتے وقت ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، وطر میں دعائے قنوت سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، بہتر ہے۔ اعوذ باللہ تو وطروں سے پہلے نہیں ہے، دعائے قنوت اللہم انا نستعینک کا صحیح بسم اللہ بھی نہیں ہے، اور ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ ہے جب آپ قرات کریں گے، امام کے ساتھ نہیں۔ اگر اعتکاف میں نیند کے ذریعے غسل فرض ہو جائے تو کیا اعتکاف رہے گا؟ کیا مسلمانوں کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی شرعی ممانعت وضاحت؟ نہیں، 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے، مفتی رشید وغیرہ غلط کہتے ہیں۔ انہیں تو طالبین کی طرف کئی دوسری کتابوں کا نام تجویز فرمائے، بہت ساری کتابیں، سب کا نام ضروری نہیں ہے۔ ریڈیو لاؤڈ اسپیکر سجدے کی آواز سنے سجدہ نہیں لازم ہوتا جب تک پڑھنے والا براہ راست نہ ہو۔ مسجد صدیق اکبر بلاک 3 میں فرض نماز کے فوراً بعد نماز جنازہ کو محراب کے سامنے رکھ کر فرض نماز کی صف میں پڑھائی تھی، غلط ہے وہ، یہ امام کی جہالت ہے۔